چلیں آج ایک بہت ہی لمبے سفر پر نکلتے ہیں، اتنا لمبا کہ یہ ہمیں وقت کے بالکل آخر میں کائنات کے آخری لمحے تک لے جائے گا۔ یہ کھربوں اربوں سالوں کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جہاں آخری ستارہ بھی اپنی روشنی کھو دے گا اور کہکشائیں ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائیں گی۔ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جو ہمیں اس سفر پر لے کر چلے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب وقت خود ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہاں مکمل اندھیرا ہوگا یا کچھ باقی بچے گا؟ چلیں مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہ جو نمبر نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے 10 ارب سال۔ ہمارا سفر اتنا لمبا ہے کہ ہمارا دماغ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ذرا سوچے، یہ ایک ایسا ٹائم سکیل ہے جہاں وقت کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ ہماری پوری انسانی تاریخ اس کے سامنے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، سفر کا پہلا پڑاؤ، اسے ہم کائنات کی شام کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات جیسی ہم اسے آج دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنی روشنی کھونے لگے گی۔ آسمان کے ستارے ایک ایک کر کے بجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، تو ہمارے اس جانے پہچانے دور کا اختتام کیسے ہوگا؟ کچھ بہت بڑے واقعات کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو تقریباً 1 ارب سال میں سورج اتنا گرم ہو جائے گا کہ زمین کے سمندر ابل کر ختم ہو جائیں گے۔ پھر کوئی 4 سے 5 ارب سال بعد ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں اینڈرومیڈا سے ٹکرائے گی اور ہمارا آسمان ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اور پھر آخرکار 100 کھرب سال بعد کائنات کا آخری ستارہ بھی جل کر بجھ جائے گا۔ اب ہم وقت میں ایک بہت لمبی چھلانگ لگانے والے ہیں۔ ہم سیدھا ایک ایسی کائنات میں پہنچ گئے ہیں جہاں تمام ستارے بجھ چکے ہیں۔ اب صرف ان کی لاشیں، ان کی باقیات رہ گئی ہیں۔ اس دور کو کہتے ہیں انحطاط کا دور۔ ذرا ان دو کائناتوں میں فرق دیکھیں۔ ایک طرف ہے ہماری آج کی کائنات، روشن ستاروں، رنگین نیبولاز اور شاندار کہکشاؤں سے بھری ہوئی، اور دوسری طرف ہے وہ مستقبل کی کائنات، تاریک، سرد اور بالکل خاموش، جہاں ستاروں کی جگہ لے لی ہے بلیک ہولز نے، ٹھنڈے ہوتے سفید بونوں نے اور تنہا نیوٹرون ستاروں نے۔ کیا زبردست فرق ہے! تو اس اندھیرے میں بچا کیا ہے؟ یہ کائنات اب ایک کائناتی قبرستان جیسی ہے۔ یہاں سورج جیسے ستاروں کی ٹھنڈے انگارے یعنی سفید بونے تیر رہے ہیں، بڑے ستاروں کے دھماکوں سے بچی ہوئی انتہائی بھاری چیزیں یعنی نیوٹرون ستارے گھوم رہے ہیں، اور اس خالی پن پر راج کر رہے ہیں بلیک ہولز۔ ساتھ میں کچھ یتیم سیارے بھی ہیں جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ ہر طرف بس ایک گہری ٹھنڈی خاموشی ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جو پچھلے والے سے بھی کہیں زیادہ ناقابل تصور حد تک لمبا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کی سب سے مضبوط، سب سے دائمی چیزیں یعنی بلیک ہولز وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر ایک بلیک ہول کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کا جواب اسٹیفن ہاکنگ کے کمال کے نظریے میں ہے، جسے ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو بلیک ہول کے بالکل کنارے پر توانائی کے ذرات کے جوڑے بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ان میں سے ایک ذرہ بلیک ہول کے اندر گر جاتا ہے اور دوسرا باہر خلا میں بھاگ جاتا ہے، اور یہ جو بھاگنے والا ذرہ ہے نا، یہ اپنے ساتھ بلیک ہول کی تھوڑی سی توانائی بھی لے جاتا ہے۔ اب یہ عمل بہت ہی سست ہے، لیکن اربوں خربوں سالوں میں یہ بلیک ہول کو قطرہ قطرہ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس عمل کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ ذرا تصور کریں، خربوں سال کی مکمل خاموشی اور اندھیرے کے بعد جب ایک بلیک ہول اپنی ساری توانائی کھو دیتا ہے تو وہ روشنی کے ایک آخری زبردست جھماکے کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے، اور شاید یہ کائنات میں ہونے والا آخری بڑا واقعہ ہوگا، آخری آتش بازی۔ اور اس میں وقت کتنا لگتا ہے؟ ایک ایسا نمبر جسے گوگل کہتے ہیں، یعنی 1 کے آگے 100 صفر۔ یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ کائنات کی جو پوری عمر ہے نا اب تک کی، وہ اس کے سامنے 1 سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سفر کے بالکل آخر میں آ پہنچے ہیں۔ اب ہم ایک ایسی کائنات میں کھڑے ہیں جہاں بلیک ہولز بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں اب کچھ نہیں ہے، صرف مکمل مطلق خاموشی اور اندھیرا۔ کائنات اب اپنی آخری حالت میں پہنچ چکی ہے۔ سائنسدان اسے ہیٹ ڈیتھ کہتے ہیں۔
اس کا مطلب بس یہ ہے کہ ساری توانائی، ساری گرمی پوری کائنات میں برابر پھیل چکی ہے۔ اب کچھ بھی گرم یا ٹھنڈا نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی ستارہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک لامتناہی سرد اور بے جان خلا ہے۔ تو آخر میں بچا کیا؟ سچ پوچھے تو تقریباً کچھ بھی نہیں، بس روشنی کے کچھ کمزور ذرات یعنی فوٹونز اور کچھ آوارہ نیوٹرینوز، جو اس خالی بے انتہا کائنات میں ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ درجہ حرارت تقریباً مطلق صفر یعنی ایبسلیوٹ زیرو تک پہنچ جائے گا، اور جب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوگا تو شاید وقت کے بھی کوئی معنی نہیں رہیں گے۔ اس پوری عظیم کائناتی کہانی میں ہمارا وجود، ہماری تہذیب، یہ ستاروں کا روشن دور، یہ سب ایک پل کی چمک جیسا ہے۔ تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہر چیز کا انجام یہی تاریکی ہے تو پھر ہماری زندگی کے اس چھوٹے سے روشن لمحے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور شاید اس سوال کا جواب کائنات کے ستاروں میں نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی چھپا ہے۔